یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت. یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. حاجی سفر حج میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کو سعادت سمجھتا ہے اور اس کی زیارت کے لیے مدینہ پاک کا سفر کرتا ہے. روضہ اقدس کی زیارت یہ واجب اور بعض حضرات کے نزدیک واجب کے قریب ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الرحمن بن محمد شیخ زادہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عبداللہ تمرتاشی صاحب مراقی الفلاح، اسی طرح شیخ ابن احمد بن شیخ عبد القدوس گنگوہی، شیخ عبد النبی، اسی طرح علامہ سمہودی، علامہ قسطلانی، حافظ ابن حجر مکی رحمہم اللہ. ان حضرات نے روضہ اقدس کی زیارت کو مستحب، بعض نے واجب قرار دیا ہے، اور محققین کے اقوال بھی جو لکھے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں. شیخ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ اس کے وجوب کے قائل ہیں. محققین مذاہب اربعہ یعنی شوافع، مالکیہ، حنابلہ، احناف کے جو محققین ہیں وہ روضہ اقدس کی زیارت کے وجوب کے قائل ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ روضہ اقدس کی زیارت یہ واجب ہے یا قریب من الواجب ہے، اور جو چیز اس درجے کی ہو تو اس کا سفر بھی اسی درجے کا اثر رکھے گا، یعنی یا واجب ہوگا مدینہ پاک کا سفر کرنا یا قریب من الواجب ہوگا. امت میں ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کو انتہائی اہمیت حاصل رہی ہے، اور یہ سفر روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے ہی کیا جاتا تھا، اس لیے کہ مسجد نبوی علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام، اس میں تو نماز کا ثواب، عبادت کا ثواب بیت اللہ شریف حرم مکہ میں عبادت کے ثواب سے کم ہے. ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی وہاں کا ثواب چھوڑ کے زیادہ کم کی طرف تو نہیں جائے گا. کوئی خاص چیز ایسی ضرور ہے مدینہ پاک میں کہ جس کے لیے سفر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے روضہ اقدس کی زیارت اور آپ علیہ السلام کے پر صلاۃ السلام وہاں پیش کرنا. یہ مسئلہ امت میں چلتا رہا اتفاقی طور پر. سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفرد اختیار کیا، اور وہ صرف اتنا تھا کہ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت سے کرنا چاہیے. باقی روضہ اقدس پر حاضری، صلاۃ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سما اور حیات النبی، یہ سب عقائد ابن تیمیہ کے ہاں مسلم ہیں، بلکہ وہ تو عام مردوں کے بھی سما کے قائل ہیں. اب یہ مسئلہ اس وقت چلا، پھر ہندوستان میں جب غیر مقلدیت کی ابتدا ہوئی تو بشیر شاہ سوانی نامی ایک شخص حج پر گیا، اور وہاں وہ
مدینہ منورہ نہیں گیا، روضہ اقدس کی زیارت نہیں کی، جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے پھر یہ مسئلے کو دوبارہ اٹھایا اور یہی کہا یہ کون سا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اس پر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر 3 کتابیں تصنیف فرمائیں، الکلام المبرم اور الکلام المبرور اور السعی المشکور۔ یہ تینوں کتابیں اس دور میں بہت علمی تحقیقی مقام کی حامل تھیں اور رہی ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں منکرین فقہ غیر مقلدین اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں، وہیں دیوبندیت کا نام لینے والے منکرین حیات انبیاء، مماتی، چتروڑی، پنجپیری حضرات بھی اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات ڈالتے ہیں۔ چنانچہ پھر تقریباً 2006 کی بات ہے، مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھیوں نے کچھ 60-70 صفحات بھیجے جس میں غیر مقلدین کے اعتراضات تھے، جس کے جواب میں نے مستقل کتاب تسکین الاتقیاء فی زیارت خاتم الانبیاء تصنیف کی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تینوں کتابیں تصنیف فرمائی تھی، میری کوشش تھی وہ مجھے حاصل ہو جائیں لیکن نہ ہو سکی۔ تو پھر علم اسماء و رجال، جرح و تعدیل ایک وسیع باب ہے۔ میرے پاس علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفاء السقام سامنے تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اس فن میں مناسبت عطا فرمائی، اس کو سامنے رکھ کے میں نے کتاب تصنیف کی، اور الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اردو میں اس سے بہتر کتاب آپ کو انشاءاللہ العزیز نہیں ملے گی۔ آج سے تقریباً 13 سال قبل ناظم وفاق المدارس العربیہ آیت من آیت اللہ آیت الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری مد ظلہم العالی نے ٹیلی فون پر مجھے اس کتاب پر مبارکباد بھی دی اور یہ فرمایا کہ ایک اجلاس میں ایک بہت بڑے عالم نے اس کتاب کی ان کے سامنے تعریف کی ہے، فللہ الحمد علی ذالک۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایک اتفاقی مسئلہ رہا ہے کہ روضہ اقدس کی زیارت واجب ہے یا واجب کے قریب ہے، اور مستحبات میں افضل ترین مستحب ہے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس پر دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے اور زندگی میں بار بار روضہ اقدس کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔